اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کرامت کہ کیسے شکر کی بارش ہونے لگی آپ کے سامنے پیش کریں گے، جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگی۔ ناظرین، عبدالستار نیازی نے فرمایا تھا، شاہاں نالوں چنگائے منگتا فرید دا، گھر گھر دے وچ اے بیلیو چرچا فرید دا، اوندے نے نعرے مار دے عاشق فرید دے، جیڑی جگہ تے لگدا اے میلہ فرید دا، پڑھ دے گئے نے دنیا تے صابر نظام وی، ریجا دے نال چم کے سیرا فرید دا، صفتاں کراں تے کی کراں مکدی مکا دیاں، اللہ دا ہے فرید تے اللہ فرید دا، مر جا نیازی جس گھڑی اے عرض میری، لکھ دینا میری قبر تے چلا فرید دا۔ ناظرین اکرام، حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے فوائد الفوائد میں اپنی گفتگوؤں میں 100 مرتبہ اپنے مرشد کا ذکر کیا، مگر انہوں نے کہیں بھی آپ کو گنج شکر کا لقب دے کر استعمال نہیں کیا، اور یہ بڑے تعجب کی بات ہے۔ بعد کے تذکروں میں انہیں گنج شکر کہا گیا اور اس کی کئی ایک وجوہات بیان کی گئیں، جیسے جس زمانہ میں بابا صاحب اپنے مرشد حضرت خواجہ بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں تربیت حاصل کر رہے تھے، تو ایک بار انہوں نے 7 دن تک متواتر روزے رکھے۔ ایک دن افطار کے وقت اپنے حجرہ میں سے غربی دروازہ سے خواجہ بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا رہے تھے کہ ایک جگہ کیچڑ میں پاؤں پھسل گیا اور وہ زمین پر گر پڑے۔ کچھ کیچڑ منہ میں چلی گئی، مگر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے وہ کیچڑ شکر بن گئی۔ مرشد کی خدمت میں پہنچ کر یہ واقعہ بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا، اگر مٹی تمہارے منہ میں شکر بن گئی تو خداوند تعالیٰ تمہارے سارے وجود کو شکر بنا دے گا، اور تم اے فرید ہمیشہ شیریں میٹھے ہی رہو گے۔ اور اس کے بعد آپ گنج شکر کے لقب سے مشہور ہوئے۔ ایک اور روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ ایک بار بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے متواتر روزے رکھے۔ ایک دن افطاری کے وقت کھانے کو کچھ نہ تھا، آپ رحمۃ اللہ علیہ نے چند سنگریزے منہ میں رکھ لیے، یہ سنگریزے شکر بن گئے، اور جب یہ خبر خواجہ بختیار احمد کاکی رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچی تو فرمایا، فرید گنج شکر ہے۔ اسی طرح ایک سوداگر اونٹوں پر شکر لاد کر ملتان سے دہلی جا رہا تھا۔ جب وہ جودن یعنی پاک پتن شریف پہنچا تو بابا صاحب نے اس سے پوچھا، اونٹوں پر کیا ہے؟ سوداگر نے جواب دیا، حضور نمک ہے۔ یاد رہے کہ اس وقت نمک انتہائی سستی اور جبکہ شکر انتہائی مہنگی سوغات تھی، اور آج بھی تقریباً ایسا ہی ہے۔ خیر، یہ سن کر بابا صاحب نے فرمایا، بہتر ہے نمک ہی ہوگا۔ سوداگر جب اپنی منزل مقصود پر پہنچا تو اونٹوں پر شکر کی بجائے نمک پا کر سخت گھبرا گیا۔ اسی وقت واپس ہوا اور بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی غلطی کی معافی چاہی۔ بابا صاحب نے فرمایا، ٹھیک ہے بیٹا، اگر شکر تھی تو شکر ہی ہوگی۔ چنانچہ پھر وہ جب وہاں اپنی منزل پر پہنچا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر نمک کی بجائے شکر ہے۔ بالکل اسی طرح گنج شکر لقب کے پیچھے ایک وجہ تسمیہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ہمراہ مریدین خانقاہ پر موجود تھے۔ قریبی علاقہ سے کچھ ہندو لوگ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت اور کرامات سے متاثر ہو کر مشرفہ بے اسلام ہونا چاہتے تھے۔ وہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بہت سی فتوحات بھی لائے، جن میں تازہ بھینسوں کا دودھ بھی تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دودھ کو تقسیم کرنے کے لیے خلیفہ کو طلب فرمایا۔ اتنے میں ان ہندو نومسلموں میں سے ایک پکارا، ارے ہم دودھ تو لے آئے مگر گڑ یا شکر لانا بھول گئے۔ ان میں سے ایک گروہ بولا، ہم تو بنا شکر کے دودھ نہیں پیئیں گے۔ پہلا گروہ بولا،
بھائی پی لو، یہاں کون سا شکر کا خزانہ ہے یا شکر کی باہر بارش ہو رہی ہے جو شکر مہیا ہو۔ حضور بابا سرکار رحمت اللہ علیہ بولے، کیوں ایسا کیوں ممکن نہیں؟ اللہ کی ذات بابرکات جو چاہے کر سکتی ہے۔ جاؤ، باہر شکر کی بارش ہو رہی ہے، جتنی شکر چاہیے لے آؤ۔ وہ باہر نکلے تو خانقاہ کے سین میں ہر طرف شکر ہی شکر تھی۔ پھر آپ نے دعا کی تو اس میں سونے کے ذرات بھی برسنے لگے۔ اس پر تمام لوگ آپ رحمت اللہ علیہ کے قدم بوس ہوئے، اپنے الفاظ پر معافی مانگی، مشرف اسلام ہوئے اور آپ کو کہنے لگے، حضور آپ تو شکر کا خزانہ ہیں، یعنی گنج شکر ہیں۔ بس اس کے بعد آپ کا لقب گنج شکر پڑ گیا۔ بہت سے مورخین اور تذکرہ نگار اس واقعہ کی حجت کے بارے میں معترض ہیں۔ اصل ماجرا کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو، تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔